ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آبا بڑی محبت وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر الحالنا يا رسول الله انظر الحالنا يا رسول الله انظر الحالنا يا حبيب الله اسمع قامنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا أما بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائی جس طرح کے تو سارے معلوم ہے کہ آج کا پروگرام برائے سال ثواب میرے برادر اکبر برادر مکرم نہایت ہی عزت و احترام دلائے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی صاحب زیدہ مجدہ انہاں دی خالہ جان مرحومہ مغفورہ انہاں دے درجات دی بلندی دے واسطے پروگرام انعقاد پذیر ہے میں دعا کر رہا اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ دی قبر تے نزول رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس وچ انہاں نوں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے انہاں دے پسماندگان نوں صبر جمیل عطا فرمائے اس سال ثواب کے موقع تے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا ان پیش کم کر کے آواز باری کر میں جڑی
آئے مبارکہ تلاوت کیتی ہے وہ دا ترجمہ پیش کرنا چاہنا ماشاءاللہ اگر تو سینئر نے تشریف فرمان میں طالب علم دی سے گفتگو کراں گا تے تانوں گزارش کرنا گا کہ انج تسی میرے مزاج نوں جان دیو میں تہاڈے مزاج نوں جاننا تہاڈا ریکوائرمنٹ یہ ہوندی ہے ڈیمانڈ ہوندی ہے بابا جی کوئی شعر پڑھو ذرا شعر میں تینوں سناواں گا لیکن تھوڑا جا کے جا کے فوری طور تے شعر نہیں جن میں گفتگو کرنا گا میں دعوے نال کہاں گا اگر تسی توجہ کرو گے تے شعر تو کئی گنا بڑھ کے تینوں جڑا ذوق بھی آوے گا ایمان بھی تعالیٰ کرے گا سبوت بھی آوے گا لیکن اگر سبحان اللہ دل کرے تے آپ چڑھیا جی سبحان اللہ کیونکہ یہ سالے ثواب ہے نا اج کو اسی کسی واسطے سالے جڑے یہ سالے ثواب کریں گے کل کو ساڈے واسطے کرے گا تے جے اسی چوکری بن کے بیٹھ گے رسم پوری کریں گے کل کو ساڈا نہیں کوئی کر چھڑے تے لینے دا دینا ہوتا ہے تو بڑی مہربانی اگر اللہ دے قرآن دی سمجھ آوے نبی پاک دے فرمان دی سمجھ آوے تے محبت اور سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو جو میری گفتگو شروع ہے لمبی تمیز نہیں میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے تسی گھر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھو کیوں میری بات ہوے یہ غلط ہو سکتی ہے کوئی ہو دنیا دار مفتی ملوانا بات کرے کہ غلط ہو سکتی ہے لیکن ماشاءاللہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا سارے بولو اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا تسی گھر بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھو کہ آپ فیصلہ کرو سمپل تے سادہ ترجمہ کراں گا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اوے میرے مصطفیٰ دے غلامو سبحان اللہ اے نبی پاک دے ادب کرو سبحان اللہ نبی پاک دے تھر تے کمیو میرے نبی دی غلامی دے پٹے اپنے گھراں وچ پاڑ والے ہو میرے نبی دی شاناں میرے نبی دی عظمتاں میرے نبی دے کمالات و معجزات و فضائل و خصائص و نور و اختیارات دیا گلاں کرن والے ہو میرے نبی دے میلاد و میراج کے تذکرے کرنے والے ہو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا جیڑا بھی کوئی بندہ چنگے کام کرے سبحان اللہ بڑی مہربانی توجہ چاہوں گا قرآن نے میری بات نہیں من عمل صالحا جیڑا بھی کوئی چنگے کام کرے نیک اعمال کرے اچھے اعمال کرے اللہ وحدہ لا شریک نے مزید کی وضاحت کر چڑی فرمایا وہ بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے سبحان اللہ ادھر کوئی غرض نہیں کہ بندہ کرے تو نواز ثواب ہے بی بی کرے یا ثواب نہ مطلقاً میرے اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى جیڑا بھی کوئی چنگے کام کرے اچھے اعمال کرے نیک عمل کرے خواہ بی بی ہوئے خواہ بندہ ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی ارشاد فرماتا ہے فرمایا ہاں چنگے کام کرے بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے لیکن ایک شرط ہے ایک کام جڑا بہت ضروری ہے ایک جڑے سب کو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہوا مؤمن ہوئے ایمان والا سبحان اللہ اے سب تو پتہ دی گل ہے چنگے کام کرے بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے ادھر کوئی بات نہیں شرط ہے وہوا مؤمن ہوئے ایمان والا جدو ایمان والا ہوگے چنگے کام کرے گا رب آتا میں رب ہوگے تیرا وعدہ کرنا ایمان والا ہوگے جدو تو چنگے کام کرے گا فلا تحیینہ حیات طیبہ ظاہری طور پہ دنیا کو تر بھی جائے پردہ بھی کر جائے ربوں کے وعدہ کرنا کہ سونی زندگی اعلیٰ زندگی عرفہ زندگی سچی زندگی سچی زندگی پاک زندگی حیات میں طیبہ عطا کرا گا ظاہری طور پہ دنیا تو تر بھی جائے مر بھی جائے فوت بھی ہو جائے لیکن رب اگر چنگے کام کرتا جائے تو ہوگا ایمان والا ایمان لے کے جس نے دنیا کو کھو دے گا رب اگر رب ہو کے وعدہ کرنا فلا نحیینہ حیات طیبہ میں پاک زندگی عطا کراں گا سبحان اللہ پاک زندگی عطا کراں گا سچی زندگی عطا کراں گا سچی زندگی ظاہری طور پہ دنیا کو تر بھی جائے گا لیکن حیات طیبہ عطا فرمانا اور شرط ہے وہوا مؤمن اے میں بیان کرنا ہے رب نے چنگے کام کرے بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے شرط ہے وہوا بولو وہوا ہوئے ایمان والا اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے what is ایمان ایمان کی نوان دے رہے کیا ایمان نمازہ پڑھن دا نہ ہے کیا ایمان روزے رکھن دا نہ ہے کیا ایمان حج کرن دا نہ ہے کیا ایمان زکاتاں دین دا نہ ہے کیا ایمان اللہ اللہ کرن دا نہ ہے کیا ایمان تسبیح و تحلیلات دا نہ ہے کیا ایمان ذکر و اذکار دا نہ ہے ایک لفظ کھلو گے ساری رات کی عبادت کر رہے کہ اگر داخلی بڑا ایمان والا ہے نہیں یہ نہ ایمان نہیں علماء بیٹھے میں ذمہ دار عرض کرنا چاہنا کوئی یہ نہیں کہ میں جناب ایویں گفتگو پہ کرنا ذمہ دار رب کعبہ کی قسم سنیو یہ نہ ایمان نہیں شاہ جی ایمان کس چیز نہ ہے آؤ میں حدیث پاک پیش کرنا چاہوں میں جلدی جلدی سناواں گا تاکہ بڑے انتظار میں ختم کرنا شعر پڑھنا یہ تو بھائی آواز کم ہو گئی ہے سیٹ کر وہ پتہ نہیں ڈسٹرب ہو گیا میرا سیٹ تو جو رات ایمان کی نماز المستدرک دے حدیث پاک ہے جلد نمبر 4 حدیث پاک پیش کرنا چاہنا المستدرک حضور نے فرمایا صحابہ اس کی حضور حکم ہوئے میری گل ہوئے تو چوکے پھٹو بات چھوٹو میری کی اوقات میں گل سناواں لجپال دا فرمان ہوئے مڑ سینے نہ لا دیا حضور نے فرمایا میں دسنا چاہنا ایمان کی نماز حضور نے فرمایا
کہ قرآن آنے ایمان والا ہو کے مرے جدو پہلی شرط ایمان ہوئے گا پھر اللہ زندگی ملے گی پھر سچی تے سچی تے پاک زندگی ملے گی اور دسنا چاہنا ایمان کی نماندے نے پہلی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہنا المستدرک حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ میں بھی حضور کب ہوئے فرمایا سنو رب کا یاد اعلان کر دے یقتی علی الناس زمان لوکاں تے کیسا دور بھی آئے گا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا یقتی علی الناس زمان ایسا دور آئے گا یجتمعون فی المساجد مسجدوں میں اکٹھے ہوں گے بڑے بڑے مجمع ہوں گے بڑے بڑے رش ہوں گے بڑے بڑے جمع کثیر ہوں گے لیکن حضور نے فرمایا صحابہ فلیس فیہ مؤمنون وہ ایمان والے نہیں ہوں گے وہ ایمان والے نہیں بولو ایمان والے نہیں ہوں شاہ جی کیڑی گل سنان رہے ہو مسیطے بھی آوے اللہ اللہ بھی کرے ذکر و اذکار بھی کرے سارا کچھ کرے تیرے حضور کی حدیث پہ فرما دی بھئی فلیس فیہ مؤمنون وہ ایمان والے نہیں ہوں گے صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے مسیطے بھی آوے آئے اللہ اللہ کرے ذکر و اذکار سونا اس کے باوجود ایمان والا کیوں نہیں مسیطہ جو رہتی ایمان والا کرتے حضور نے فرمایا صحابہ انہاں دے دل تواڈے نبی دی محبت تو خالی ہونی انہاں دے دل تیرے نبی دی محبت تو خالی ہونی اگے چلو میں اپنی موضوع دی دوسری حدیث سنانا چاہنا اینو اتنے رسید رکھیا دے حضور نے فرمایا ولیس فیہ مؤمن یجتمعون فی المساجد مسیطہ اکٹھے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے ایمان تو خالی ہوں گے کیوں کہ دل مصطفیٰ کی محبت تو خالی ہوں گے آگے چلو حدیث بخاری بڑی مشہور علماء نے تو بچے بچے نے سنائیے حدیث بخاری جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 7 حضور نے فرمایا صحابہ تذکیری آپ کا حکم ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین حضور نے فرمایا صحابہ رب کا محبوب اعلان کر دے جتنی دیر تک تسی سارے صحابہ اپنے ماں پیو بہنا برا یار سجن سنگی ساتھی پتر ویر والناس اجمعین کائنات کے مصطفیٰ نے پیار نہ کرو کہ تسی ایمان والے ہو سکتے بولو ایمان والے ہو سکتے حضور نے فرمایا والناس اجمعین کائنات کے اگر نبی نے پیار نہ کرے تو ایمان والا ہو سکتا نہیں تیسری حدیث پاک سن مسلم شریف حدیث پاک مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرگاہ رسالہ کے باب تقدیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا فرمایا جی ور کی گل ہے سونا میری ماں میرے پیو میرا باپ میری بہنا میرے بھرا میرے یار میرے سجن میرے سنگی میرے ساتھی سونا میری ہر چیز میری پراپرٹی میرا مال سونا ہر شے تو ہٹ کے مینوں تہاڈے نال محبت ہے پر کملی والے مینوں اپنی جان پیاری ہے تسی شیر مار چھڑیا یار تسی شیر دے دار وچ بیٹھے ہو بہت شیر پڑھن تھوڑا جا میں تھوڑا 5 منٹ میں دے دیو میں شیر پڑھ سبحان اللہ دے کے سبحان اللہ پھر نہ بیو تسی شیر دے دار وچ اے تقریر ہے شیر ذوق کی تقریر ہے سنو ریپیٹ کرنا چاہنا مراد مصطفیٰ فاروق اعظم عرض کی کملی والے ہر شے تو وٹ کے تسی مینوں پیارے ہو اور مدینے والے میں اپنی جان پیاری ہے میں جان اپنی زیادہ پیاری ہے تو زیادہ میں اپنی جان پیاری ہے تو پتہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی فرمایا کچھ علماء کو حضور فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری جان دے بھی تسی مالک ہو سبحان اللہ سونا میری جان ہے تیرے قدموں تو قربان مصطفیٰ نے فرمایا ہن تیرا ایمان مکمل ہویا ہے سبحان اللہ پتہ چلیا جان تو بھی وٹ کے نبی نال پیار نہ کرے تے ایمان والا ہو سکدا نہیں آخری بھی سنا لیں دے اس کے جو میں سنانا پیا بغیر قرآن دوسرا کی تنشیر سنانا حضور دی بارگاہ وچ جنازہ آیا بولو کیا ہے جنازہ دل بڑی مزیدار ہے بڑی ایمان افروز ہے بیان پہ کرنا وہ ہوا مؤمن ایمان کی نوان دے حضور دی بارگاہ وچ جنازہ آیا صفحہ لگی ہوئی ہے میری سرکار مصلی امامت کھڑے رہے حضور تکبیر پڑھنے لگے اگے ڈیڈ باڈی اگے میت ہے اگے جنازہ ہے پیچھے صحابہ یار گل ایک چھوٹی میں دسنا پہلے ساڑھے پیر صاحب آ جان میرے پیر صاحب آ جان توڑے پیر صاحب اللہ نہ کرے کسی دی کو فوت ہوئے جو اب بھائی عبد صاحب دی خالہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کا وصال ہوئے انہوں نے پیر صاحب آ جان جنازہ پڑھانے واسطے تو انہوں نے پتہ کی کہنا بھائی ساڑھے بڑے مقدر ہیں بھائی ساڑھے پیروں مرشد آئے سن میری خالہ جان دا جنازہ ساڑھے پیروں پڑھائے انہوں پورے پنڈے دسنا ہے جناب ساڑھے سائیاں ساڑھے مہربانہ ساڑھے مرشدہ بڑی مہربانی کی تھی کہ جنازہ ساڑھے پیروں پڑھائے آگے تو یار جدا جنازہ پیروں دا پیر پڑھ چڑھے جدا جنازہ آمینہ دا نال خدا کی خدائی دا بادشاہ پڑھے اس جنازے کا کی مقام ہوئے گا کہ پڑھن والے پیچھے ساڑھے ورگے گناہگار نہ ہوڑ پڑھن والے پیچھے صحابی رسول ہوڑ اور سنو حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے مسند اندر بھی درج کیتے اور جڑے سنن ترمذی اندر بھی حدیث موجود ہے مسلم کے اندر بھی موجود دیگر کی حدیث یہ کتاب میں حدیث پاک میں جڑے پڑھی
حضور دی بارگاہ چڑھا لایا میرے مصطفیٰ دا قبلے وال منہ ہے مصلی امامت حضور کھڑے نے پیچھے صحابہ کے صفہ نے اور تو جو میرا فرمانا اے میری سرکار تکبیر پڑھ لگے میں پھر پیچھے مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم نے اونچی سری آواز بلند کی کہا آقا حضور ٹھہرے تھے سرکار جنازہ نہ پڑھا حضور رک جاؤ میری سرکار رک گئے توجہ ہے سبحان اللہ میری سرکار رکے حضور نے قبلے والوں منہ پھیریا صحابہ وال فرمایا جی عمر کی گل ہے یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھا یہ بڑا پیڑا ہے یہ بڑا گناہگار ہے بڑا بدعمال ہے بڑا سیاہکار ہے بڑا روسیا ہے حضور اس قابل نہیں کہ تسی جنازہ پڑھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کو سنیا توجہ ہے تھوڑی سبحان اللہ فاروق اعظم کو سنیا حضور اس قابل نہیں کہ تسی جنازہ پڑھو اور واقعی حدیث پاک میں چلتا مرنے والا بڑا گناہگار سی بڑا گناہگار سی حضور فرمایا اچھا صحابہ حضور نے صحابہ مخاطب کیا فرمایا صحابہ جی آپ کو ہوئے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ ایک گواہی دیندا ہے مرنے والے کوئی کم چنگا کیتا ہوئے سبحان اللہ ہے کوئی تواڈے جو بندہ گواہی دینا نہیں نے آ چنگا کم کیتا سی چونکہ مرنے والا واقعی بڑا گناہگار سی حدیث پاک کے اندر ہوندا کہ سارے صحابہ خاموش ہیں ایک صحابی رسول یا رسول اللہ حضور فرمایا جی میرے غلام کی گل ہے لج پالو انہوں نمازاں پڑھ دے میں نہیں ویکھیا روزے رکھ دے میں نہیں ویکھیا حج دے کر دے میں نہیں ویکھیا زکات دے میں نہیں ویکھیا اللہ لگا حضور میں نے کوئی چنگا کم کرنا نہیں سچی گل ہے تسی سونا دناں دے بھیج جان دیو پر مدینے دے لاڑے تینوں گواہ بنا کے میں نا ایدا ایک کم میں ویکھیا فرمایا میرے غلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لشکر اسلام جنگ لڑ کے آیا سی تے ایک میدان وچ ایک لشکر نے پڑاؤ کیتا سی لشکر اسلام نے آرام کرن واسطے تے مدینے دے لاڑے میں گواہی کرنا تواڈے روبرو کہ میں ویکھیا سی سارا لشکر آرام پہ کرتا سی کہ ایک مرنے والے نے تلوار پھڑ کے اس لشکر دا پہرا پہ دینا ایک مرنے والا تلوار پھڑ کے اس لشکر دا پہرا حضور نے عمل بس میں کس طرح میں کو لے گیا اور تسی میرے والے کو مت رکا دیا ہم حضور نے کیویں کیتا حدیث میں ذرا پیش کر جانا جس نے صحابی رسول نے گواہی دی نا حضور نے صحابی والا چہرہ ہٹایا او مرنے والا او پھاٹی او میت حضور نے فرمایا او مرنے والیا سبحان اللہ اس مرنے والے حضور فرمایا مرنے والیا آج سارے تینوں جہنمی سمجھ رہے او میں رب دا یار انعام کرنا تو پکا جنتی ہوئے سبحان اللہ تو پکا جنتی ہے رب دا محبوب انعام کرتے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا قوم یا بلال بلال کھڑا ہو جا سبحان اللہ بلال کھڑا ہو جاؤ بلال کی فرما دے بلال فرما دے لوگوں رب کعبہ دی قسم اچھا حضور نے کیا حضور اپنے منبر تے کھڑے ہو کے حضور نے منبر تے کھڑے ہو کے تین مرتبہ ارشاد فرمایا لوگوں رب کا محبوب انعام کرتے الا لا ایمان لمن لا محبت له الا لا ایمان لمن لا محبت له الا لا ایمان لمن لا محبت له اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جنہیں سینے وچ نبی دی محبت نہیں سبحان اللہ حضور نے فرمایا بلال اعلان کر دے اعلان کر مدینے مکے دی گلیاں وچ اعلان کہ رب دا محبوب اعلان کر دے جنوں حضور نال محبت نہیں ہودا کوئی ایمان نہیں ہودا کوئی ایمان نہیں پتہ چلیا ایمان نمازاں پڑھن دا نام نہیں ایمان روزے رکھن دا نام نہیں ایمان حج کرن دا نام نہیں رب کعبہ دی قسم ایمان عبادت کرن دا نام نہیں کیوں کہ عبادت تے نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں ادا نہ ایمان ہوے تے قرآن دے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر فما هم بمؤمنین سونیا اللہ نو منن گے کتاباں وچ پڑھن گے قیامت میں منن گے نبیوں نو منن گے روزے جزا نو منن گے اللہ دی کتاباں نو منن گے لیکن فما هم بمؤمنین ایمان والے نہیں ہوں گے یا اللہ وجہ فرمایا انہاں دے دل تیری محبت سونیا تیری محبت تو خالی ہو سبحان اللہ تو پتہ چلیا نماز روزہ حج زکات فرض فریضہ صوم صلات یہ سارے اودو فائدہ دین گے جدوں پہلا حضور دی محبت ہوے سبحان اللہ خدا کی قسم وہ 6 کروڑ سال شیطان 6 کروڑ سال اللہ نو جڑے اللہ دی عبادت کرن والا چپے چپے تے رب نو سجدے کرن والا لیکن اللہ دے خلیفے دی آدم دی عظمت دا انکار کیتا ہے تے اللہ نے دی 6 کروڑ سال دی عبادت نو نہیں دیکھیا اللہ فرمایا فخرج تفاجا میرے دربار میں بلا کوئی مقام نہیں جڑا خلیفہ اللہ کی عظمت کا انکار کرے وہ معلم الملکوت تو ابلیس کے فریق جڑے جہنمیوں کا سردار ہوئے جڑا حبیب اللہ کی عظمت کا انکار کرے بندے کا پتر ہوئے نہیں گا ایمان حضور دی محبت آنا ہے تو اقبال کو پوچھئے ایمان کی دعا دے سبحان اللہ ایمان اگر اپنے ذوق واسطے پڑھنا ہے سچ پوچھو سمجھ آوے تو سبحان اللہ نہ آوے تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ تو اردو کر دے گا اقبال کو پوچھے گا اقبال تسی کی
دنیا دیو حدیث پاک تو سامنے اقبال سارے حدیث رواتا بڑے سامنے دسو ایمان کس چیز آئے تو کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا خوبصورت منظر کشی کی تھی اقبال فرما دے بخش قرآن بیس کم کر کے تب تب ختم ہونا بات بڑی تو والیوم کھولے گا اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں فرما دے او دنیا والو ایمان پوچھ دو ایمان کی بنائے جی اقبال نسو ایمان کی بنائے ایمان کی دعا دے رہے اقبال نے بھی سوری کا زمانے کی تھی فرما بخش قرآن مغز قرآن روح ایمان جانتی میں تو پنجابی ترجمہ نہیں کرنا بس سن دے سی اقبال کی میں فرما دے رہے یہ اقبال ایمان کس چیز آئے ایمان کی دعا دے رہے اقبال کی میں فرما دے رہے بخش قرآن پورے قرآن کا نچوڑ پورے قرآن کی اصل جڑی ہے اقبال کی میں فرما دے مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن روح ہست ہو پہ رحمت للعالمین رحمت للعالمین نے قرآن دیا دے اس واسطے کو حفظہ کر رہے اقبال ایمان کس چیز آئے اقبال فرما دے پورے قرآن کی اصل پورے قرآن کا نچوڑ پورے قرآن اصل کے مغز کے نچوڑ روح ایمان تیرے میرے ایمان کی روح جان دی تیرے تے میرے دین کی جان یہ ساری چیزیں نہ مرکب کیے ساری چیزیں نہ اکٹھ کیے ساری چیزیں نہ نچوڑ کیے مقصد قرآن روح ایمان جان ہست ہو پہ رحمت للعالمین پڑھے حضور دا ذکرے محبت نال ہست ہو پہ رحمت للعالمین یہ اقبال ایک کس نبی دی محبت محبوب کی محبت نگل پہ کر رہے اقبال پھر بول رہے فرما دے ہاں میں تنہوں دسنا چاہتا ایک کیڑا رب کا محبوب ہے ایک کیڑا مدینے کا تاجدار ہے ایک کیڑا خدا دی خدای نواز ہے جی جی اقبال دسو اقبال کی میں فرما دے سیدہ سرور محمد نور اللہ کا حرم جلال میں چوئے گا رب غزبوں غصے میں چوئے گا 50,000 سال دلے
زمین کعبے واਂਗੂ لپدی ہوے گی نبی نفسی نفسی پکار دے ہون گے اور امتاں پریشان ہو گیا پیاس نال زباناں پہلے کھلاندی ہون گیا میرے تے تیرے نبی نے فرمایا او دنیا والیو پل سرات ہوے گا جڑا وار تو باریک ہوے گا تلوار تو تیز ہوے گا ہن ویکھ ذرا میرے ول پل سرات وار تو باریک تلوار تو تیز تھلے جہنم دے شعلے بلند دینے پئے میری سرکار نے فرمایا قیامت دا دیہڑا ہوے گا جدوں نفسی نفسی ہر نبی بھی پکار دے ہوے گا جس نے نبی نفسی نفسی پکار دے ہون گے اے کملی والیا اسی تے پھر بڑے گناہگار اسی بڑے سیاکار اسی بڑے بدعمال پڑھو حدیث مبارکہ حدیث بخاری پیش کرنا چاہتا مسلمان بھائیو تیرے تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ سارے نبیوں نے حشر دے میدان وچ سارے نبیوں نے ممبر لگے ہون گے ہر نبی اپنے ممبر دے اپنے ممبر دے نبی تشریف فرمائے ہون گے ہن توجہ کرنا ذرا حشر دا میدان ہے امتاں کھڑیاں نے اللہ قہر و جلال وچ سورج شمع دے دے زمین تابے واਂਗੂ تپدی پئی اور جڑے حساب و کتاب ہو رہے حضور دی حدیث پاک فرمایا او دنیا والیو ہر نبی اپنے ممبر تے ہوے گا ہر نبی اپنے ممبر تے اور میں صدقے جاواں سارے ممبراں چوں اونچا ممبر تیرے تے تیرے نبی دا اونچی کہ سبحان اللہ سارے نبیاں چوں اونچا ممبر سارے نبیوں دے ممبراں تو اونچا ممبر میرے تے تیرے نبی دا ہوے گا حضور دا ممبر ہوے گا اور حدیث بخاری پڑھ میری رب العالمین میری سرکار نو فرمان گے اے کملی والیا اے مدینے دے لالیا حضور فرما دے گے سارے نبی ممبراں تے بیٹھے ہون گے سارے نبیاں تو اونچا ممبر میرا ہوے گا پر میرا ممبر خالی ہوے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تسی اپنے ممبر تے کیوں نہیں بولو گے حضور نے فرمایا او دنیا والیو میں حشر دے میدان وچ سر سجدے وچ رکھیا ہوے گا حشر دے میدان وچ سر سجدے وچ رکھیا ہوے گا زلفاں کھلیاں ہون گیاں میرے نبی دی زلفاں کھلیاں ہون گیاں تے حدیث بخاری پڑھو کچھ علماء کولو اللہ وحدہ لا شریک لی طرف آواز آیا ہوے گا ارفع راسک یا محمد اے میرے محبوبہ سر سجدے جو چک لے کملی والیا سر سجدے جو چک لے سونے اپنے ممبر دے بہو سونے اپنے ممبر دے جلوہ فرو ہو جاؤ حضور فرما دے میں عرض کراں گا یا اللہ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے سونے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے حضور فرما دے جس لئے نکل ہوئے گی اللہ فرمائے گا اے کملی والیا اپنے ممبر دے بہو محبوبہ جنہیں رکھے گئے ہوئے کرا گا اپنے ممبر دے بہو حدیث پڑھو بخاری دی نبی فرما دے جس لئے اللہ دی طرف ہوئی اشارہ ہوئے گا میں دعا کرا گا یا ربی اجل حسابہم یا ربی اجل حسابہم یا ربی اجل حسابہم یا اللہ جب انہوں راضی کر گئی پھر ساری امتہ بعد میری امت حساب شروع فرما یا اللہ جب انہوں راضی کر گئی ساری امتہ بعد کر گئی سونے میری امت حساب شروع فرما میرے نبی فرما دے میری امت حساب شروع ہو جائے گا حساب شروع ہو جائے گا مسلمان بھائیوں تو جو فرمانا حساب اللہ ہوئے سرکار کون ہو سبحان اللہ حساب اللہ ہوئے میرے دے تیرے عمال کو دے ہون لجپال کو لون میں صدقے جانا کیا سمائے ہوئے گا کیا کھیلائے ہوئے گا کیسیاں کڑیاں اڑ گیا شاعر نے کتنی سوڑی ترجمانی کی تھی انہیں کیا وہ سبا کیسا زیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا وہ سبا کیسا زیشان ہوگا جی آؤں گے پھر تشریف پڑھ لو
سے کہے وہ اڑتے دو بری میں بڑے ہوں میں پھر محبت نہ کہہ لوں اللہ حضور نے جوڑے میں صدقہ کرم کرے کس لے لچپال میدان معاشر میں چھوڑ اسی صفی یا رسول اللہ کہنے والے بھی یہ ہوئی ترانہ کا یہ وہ سمان کے شادی شان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو میرا شیری میں پہلا حدیث میں تو بخاری جی سنائیے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سونے سے سجدے جو چک یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے جس شاعر کی پہلا فرمائے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے اب تو سجدے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سونے تو پریشان نہ ہو سونے تیری امت معاملے میں تینوں راضی کر چھٹا گا بس اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ہے اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت بری ایک دوسری جگہ میرے شاعر کی میں نے انہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل اے میرا شعر نہیں حدیث مسلم سنانا چاہنا حدیث مشکات سنانا چاہنا حدیث راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کروڑا رحمت کا نزول فرمائے صحابہ نے ادارہ دے جنہاں میری سرکار کو مسئلے پوچھ کے ساڑھے مسئلے سوکے کر چلے گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بار کا پتہ کی رکھی تھی سونا پہلے حضور دے دربار وچ موجود ہیں تے لجپال دے کول آ کے کمری والے آقا سونا فرمایا جی انس دسو انس کی گل ہے سونا ایک بڑی اپنی زبان کہہ سونا بڑی دل میں ایک فکر جی لگی ہے ایک ٹینشن جی لگی ہے ایک سوچ بڑی ہے فرمایا انس کی سوچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قیامت ہونی ہے سبحان اللہ مدینے والا جس نے قیامت ہونی ہے تھوڑا تو مقام محمود سب کا اونچا مقام یہ اسی گناہگار پتہ نہیں سب کیڑی صفت ہونا ہے تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ کا ہر و جلال وچ ہوے گا غصب و غصے وچ ہوے گا امتاں پریشان ہون گیاں نبی نفسی نفسی پکار دیں گے اللہ جپالو اسی تانوں کتھوں لباں گے سبحان اللہ کیونکہ صحابی رسول دا بھی عقیدہ ہے کہ نبی تو بغیر ساڈا اوتھے بھی گزارا ہونا نہیں ساڈا اوتھے بھی گزارا نہیں بول تے صحیح ساڈا اوتھے بھی گزارا نہیں سرکار تو بغیر گزارا نہیں جڑا گزارا ہے وے ہولی بولے جڑا گزارا نہیں گھٹ کے بولو حضور تو بغیر گزارا نہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اسی کیویں لباں دے اتنا رش مجمع میدان معاشر بھریا ہوے گا تے یا رسول اللہ اسی کتھے لباں گے تانوں اللہ دے حضور دے محبوب نے رب دے محبوب نے پتہ کی فرمایا انس سنو تین تھم ہون گے جتوں میں لب جاؤں گا سبحان اللہ تینا جگہ تو میں تانوں لب جاؤں گا یا رسول اللہ کیڑی کیڑی فرمایا سب تو پہلا جتھے میری امت دے اعمال تول دے ہون گے سبحان اللہ اعمال تول دے ہون گے میں اوتھے ہوں اوتھے ہوں
جڑا درود نے میری ذات تک پڑھا وہ پرچیاں کٹ کر کے نیکیاں دے مال وچ رکھدا رہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اوتھے نہ ملیا تے جتھے امتاں دیاں پیاس نال زباناں پیر تھلے ہوندی ہون گیاں نا اوتھے میں اپنی امت نوں ٹھنڈے ٹھنڈے تے میٹھے میٹھے حوض کوثر دے جام اپنے ہتھاں نال پلاوندا میں حوض کوثر دے جام پلاندا ہواں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوتھے بھی تسی نوں نہ لبے فرمایا تیسری تے آخری جگہ اس چوتھی جگہ نہیں وہ ہوے گی جدو پل صراط تو میری امت لنگ کے جنت جائے گی اور دیکھو میرے والد میں منظر کا ذکر کرنا حدیث الفاظی منظر کا ذکر کرنا حضور نے فرمایا صحابہ پل صراط میں دوسرے پاسے ہوگا میں اس پاسے ہوگا میں اے پل صراط وال کو بری کے تلوار کو تیرے تھلے جنت میں شولے غلام حسین پہ اور جڑا ذرا بھی لڑ گیا حضور نے فرمایا او ہوگا میں اے ہوگی پل صراط ادھر ہوگا میرا غلام منظر کیسی کرنا پہ حدیث میں ہونا ذمہ دار ہے میں ان کی بات ہی سنا دینا حضور فرماتے ہیں ادھر ہوگا میرا غلام تے جس نے میرا غلام پل صراط پہ آئے گا نا اے یاد رکھنے حضور فرمایا میرا غلام سارے نہ سانجا نہیں جڑے سانجے ہوندے نا ہوئے اسی سارے دے سانجے ہاں سانجا اوتھے پرسی وچ ہاں سانجے دی بات نہیں میں کردا حضور نے فرمایا جس نے میرا غلام پل صراط پہ آئے گا کئی بولو اللہ شاہی پل صراط وال تو بری تلوار تے تھلے جنم نے آج شولے تے شاہی جڑا تھلے ویکھے نا مارنا جائے میں کہ پاگلا سی تھلے ویکھیے جناب میں کہ دماغ سٹھے آئے حضور فرمان میں سامنے میں ہوں دا تے ایک پاسے سامنے حضور ہون کیڑے پاگل تھلے ویکھنا بھائی پرلے درجے دا بے وقوف نہیں پرلے درجے دا جاہل نہیں کہ لاج پاک فرمان میں سامنے میں ہوں گا تے میرا غلام پل صراط تے اوپر مینوں ویندا جائے گا تے جنابو جی اسی کمڑے تھلے گویاں تھلے ویکھنا سبحان اللہ اساں تھلے تھلے نہیں ویکھنا اللہ دی قسم ہے تسی سر ماری ہوندے ہو کرنا تساں وی انجی ہے سبحان اللہ تسی بہو سبحان اللہ کو بمنا کو مینوں میرا دعویٰ ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے اج جنے بیٹھے نا تھلے کسے نہیں ویکھنا سبحان اللہ وہ بالکل کامن سینس والی گل ہے پاگل اسی بے وقوف ہاں کہ سرکار نو چھڑ کے تھلے جنم ویکھیے سبحان اللہ ہاں ایسا کوئی چکر نہیں مینوں یہ لگدا جے سنیاں جانا نا پل صراط تے لڈیاں پاندے جانا سبحان اللہ پندرے پاندے جانا اللہ دی قسم ہے میں کہ گل کیتی گولی پھاڑا بات شاہ جی بھاجی کملے ہوئے ہو تسی کی ہویا لڈیاں پاندے کوئی گل کرن لگے ویکھیا بھی کرو لڈیاں پاندے جانا پل صراط میں چلو جی میرا اپنا لفظ واپس لے مینوں معافی دے میں بچہ سا طالب علم سا میرے منہ نکل گئی گل مولوی صاحب میرا لفظ واپس کر دیو میں کہ میرا مسئلہ سوال کا جواب بھی ہے بولو میں کہ جو اللہ حضرت نے لکھیا ہے سبحان اللہ میں کہ میرا لفظ واپس کر دے میں معافی مانگ لینا میرے لڈیاں پڑھنا نہیں کرنا چاہیے تے اللہ حضرت کو فتوی لا سکنے ہے جرات یہ کی میں کہ میرے اللہ حضرت نے فرمایا جس نے حضور سامنے ہون گے تے نبی دا غلام پل صراط تے آئے گا تے اللہ حضرت کی فرمانے نے رضا پل سے اب وجد کر دے گزری سبحان اللہ گزارا نہیں ہونا میں کھموڑی صاحب نو معافی دے دے میں آنکھیں تو سنوڑیاں پڑھنے جاؤں گے چلو میں طالب علم صاحب میرے نہیں پتا لگا اور سن ذرا اللہ حضرت کی میں فرما دے بریلی دا بادشاہ امام احمد رضا کی میں فرما دے اور دنیا والیو سامنے حضور ہوں گے ادھر سے پل صراط تے چڑھا گے سامنے لجپال ہوں گے بے نقابوں میں حجاب حضور دا مکھڑا سامنے ہوئے گا تے نبی دعا کر دے ہوں گے رب رب حبل امتی رب سلم امتی یا اللہ اس میرے گناہوں سلامتی نال گزار دے سلامتی نال گزار دے میں کہ مولوی صاحب جہنم میں پل صراط دے وال تو بری ہے تلوار تو تیز ہے پر سامنے ویکھ کے سی میرے نبی کھلوتے نے تے نبی دعا کرتے نے یا اللہ اس خیر نال لنگ آوے یا اللہ خیر نال لنگ آوے تے نبی دی دعا ہوئے تے کیویں معذرت قبول نہیں ہو سکتی یا اللہ حضرت نے فرمایا رضا پل سے اب وجد کر دے گزری رضا پل سے اب وجد کر دے آگے پڑھو پڑھو لکھے بغیر دعوت دینا پیا رضا پل سے اب وجد کر دے گزری وجد کر دے
بچوں بچوں تو میں بھی جاؤں گا بندہ بھی پڑھیا لکھیا ہے پڑھ بھی سکتا ہے پھر پتہ نہیں تکلف تو کب کیوں پہ نہیں دے رضا پور سے اب وجد کرتے گزری رضا پور سے اب رضا پور سے اب وجد کرتے گزری رضا پور سے اب وجد کرتے گزری کچھا میرے حضور سامنے کہ تو آگے پہ ہوئی ہے کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم دعائے محمد کہ ہے رب سلم دعائے ایک کسی مولوی کی دعا نہیں ایک کسی دنیا دہار کی دعا نہیں میری سرکار کی دعا ہے کہ اللہ حضرت کی میں فرما دے دعائے مصطفیٰ دی شان ہے نبی نے دعا دا مقام ہے اللہ حضرت کی میں فرما دے اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر تو جو میں بل اجابت نے جھک کر اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا اونچی کا سبحان اللہ اجابت میں جھک کر اجابت میں جھک کر اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے آگے میرے اللہ حضرت کی میں فرما دیں اجابت کا سہرا آئے تو جو میرے نبی دی دعا دی منظر کشی پہ کر دینے دعا قبول کی میں ہوں دی میرے نبی دی اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اونچی آسمان اجابت کا سہرا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اجابت
دور نکل گیا. توجہ ہے. حضور نے فرمایا جس نے میرا غلام کون سارے نے سانجے دی میں گل نہیں پہ کردا پتہ کوئی ہن انہوں یہ بہت سارا سانجا سنجا کوئی نہیں. جس نے میرا غلام پل صراط تے آئے گا ساڈا ورگا گناہگار کیونکہ اسی پاویں ان جڈے بھی پیڑے ہاں حضور دے سبحان اللہ اسی سانجے نہیں سارے نے لعنت پانے اسی سانج پڑے تے اسی صرف نبی پاک نے بس سبحان اللہ. حضور نے فرمایا او میں ہوں انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میں ہوں گا اے کو صراط ہوے گا ادھر جس نے میرا غلام پل صراط تے آوے گا تھلیو جہنم دی اگ بولے گی حدیث دی بارہ سنا لگا کروں تھلیو جہنم دی اگ ترلا کرے گی منت کرے گی فریاد کرے گی میرے غلام دی آکھے گی کی جزیہ مؤمن سبحان اللہ جزیہ مؤمن فقط اتخاذو لگا حبیب او نبی دا غلامان چھتی لنگ ہوئے سبحان اللہ چھتی لنگ تیرا نور میرے شولے ٹھٹے کر دے پیا سبحان اللہ منو تے رب بالے نبی دے گستاخاں ساڑن واسطے منو تے رب بالے نبی دے گستاخاں دا بیڑا غرق کرنے واسطے جزیہ مؤمن مومنہ چھتی لنگ سبحان اللہ بیان پہ کرنا تو ہوا مؤمنن ہوئے ایمان والا سبحان اللہ جزیہ مؤمن فقط اتخاذو لگا حبیب تیرے نال اینا نور ہے کہ تیرا نور میرے شولے ٹھنڈے کر دے سبحان اللہ جس نے لجپال آقا دا غلام پل صراط پر شرط کیے ہووے مومن ہووے مومن پھر بولو ہووے مومن والا پتہ لگا ایمان میرے نبی دی محبت دا نام ایمان حضور نال پیار دا نام ایمان نبی پاک نال عقیدت دا نام جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی حدیث سنا دیا ہائے حدیث پاک ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام میں عمر کنی ہے 10 سال سبحان اللہ کنی عمر ہے 10 سال بیان میں کرنا ہوا مؤمن ہوگا ایمان والا ایمان حضور دی محبت آنا ہے سبحان اللہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن میرے والے کو تو میں کر کے بہانا چاہوں امت کا سارا سکیچ وہ ساری اجرانہ لوکیشن اور ایٹموسفیئر بیان کرنا چاہوں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک ہے 10 سال تے حضور دی مسجد ہے حضور دا منبر ہے صحابہ دا مجمع اے لجپال آقا کتاب فرما رہے ہیں اے صحابہ بے کی کتاب سن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب سن رہے ہیں بڑھتا جو عمر کنی ہے طلحہ بن برا دی 10 سال تے بیٹھے کتنا میں کمانوں دی میں بھی جگہ بیان کرا اے نبی پاک دا منبر صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ نے حضور کتاب کر رہے ہیں صحابہ کتاب سن رہے ہیں اے کول ایتھے اے نبی پاک دا منبر دے کول طلحہ بن برا بیٹھے ہیں سبحان اللہ بڑا میرے والے کو میرے والے کو حضور بیان کر رہے ہیں کہ طلحہ بن برا انج کرنے ٹک کی لا حضور نو ویکھی جاندے نے ویکھی جاندے نے ویکھی جاندے نے اکھاں نہیں چھوڑتے حدیث کو سبحان اللہ میں کہا کہ ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا عمر 10 سال حضور گفتگو کرنے بچ میں نظر پہ نہیں حضور گفتگو کر رہے ہیں نظر پہ پھر حضور نے صحابہ وال بیان کر لیا پھر دوسری دفعہ حضور نے نظر پہ وہ طلحہ بن برا کی ویکھی جا رہے ہیں جس نے تیسری بار ہوئی نا حضور نے کہا طلحہ سبحان اللہ تیجی بار آئی نا حضور کو طلحہ جی یا رسول وینے دے پر جی آقا انہاں کی وینے پیا سبحان اللہ عمر 10 سال ہے دیکھئے فرمایا کی وینے پیا کہ یا رسول اللہ حضور انہاں جی جی بولو دسو کی ٹک لا کے ویکھی جا رہے ہیں حضور میں تہاڈا بڑا پیار ہے سبحان اللہ کملی والا میں تیرا بڑا پیار ہے مدینے والا میں تیرے درد میں تیرے قدموں بھی کاٹو سجدے حضور مینوں بڑے سونے لگے نے بہت سونے لگے نے میں کیڑا کچھ ہونا سبحان اللہ میں کوشش کیتی ہے میں اوتھے لیاواں پنجابی شعر کڈ کے پڑھاں جڑا کہ کوئی بندہ بھی چپ نہ رہے جڑا کسی ایم پی اے دے نعرے نے یہ تے نبی پاک دا ذکر ہے نا جڑا کر لے نصیبوں والا رہ لے تو اپنے وقت نے کہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا طلحہ کی پہ بینا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینوں بڑے سونے پہ لگ دے ہو سونے میں صدقے جاواں اے طلحہ کتنا تو سونا پہ لگنا ذرا دس صحیح کہ طلحہ کی پہ ذرا محبت دینال اپنے نبی دا حسن و جمال بیان کر لگی اے طلحہ کی پیارے گئے کتنا کو تینوں میں سونے لگنا وا تے طلحہ کی میں ان دے پیروا کوئی زبان خاموش نہ رہے وہ بڑے کپڑے سارے شخص
समझ हजूर का जिक्र है जरा मोहब्बत कह लेता है मोहब्बत है मुसलमान भाइयों हजरत तलहा बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गल करदे कमली वाले हशर दे जिद माया गल ते मुकड़ी होए गल ते हुजूर ने फरमाया तलहा अर्ज की या रसूल अल्लाह फरमाया कहना कि चाहना कमली वाले मेरे ते बड़ा प्यार है ये तलहा कितना को प्यार है ते तलहा अपनी मोहब्बत का इजहार किवें पे कर दे तलहा कर दे कमली वाले आसमानियों तारा आसमानियों तारा आसमानियों तारा कमली कमली वाले आसमां तेरा सहारा कमली वाले आसमां तेरा सहारा ओए कमली वाले कमली वाले आसमां तेरा सहारा हदीस मुकम्मल करके मैं जाना चाहूंगा तो जो है
میں تیرے سونا میں تیرے عشق وچ گرفتار تیری محبت دا میں گرویدہ ہو گیا تیرے حسن و جمال دن گزرنے کے حدیث پاک پڑھو بیان پہ کرنا وا ہوا مؤمن ایمان کس چیز آنا ہے سبحان اللہ دن گزرنے گئے ایک دن طلحہ بن برا بیمار ہو گئے بڑے سخت بیمار ہوئے اتنے سخت بیمار ہوئے کہ بسترے مرتے لگ گئے تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام دی تیمارداری واسطے جس نے تشریف لیا پتہ لگا جی طلحہ بن برا بہت بیمار نے اور اتو تک کہ کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے انہاں دا وصال ہو جائے 10 سال دی عمر مبارک ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ اور حضرت طلحہ دی تیمارداری واسطے یہ بہت زیادہ بیمار ہیں صحابہ کرام نے کہ حضور طلحہ بن برا دے گھر جس نے گیا کہ غلام چارپائی کے بسترے مرتے لیٹے جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا واقعی دیکھا کہ حالت بڑی ناساز ہے طبیعت بہت ناساز ہے کچھ سنبھلنے کی کوئی امید نہیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا حضور علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن برا دے والد محترم فرمایا کہ اگر طلحہ دا وصال ہو جائے تو میں نے دسیا جی میں جنازہ پڑھنے اگر وصال ہو جائے تو تم نے خبر ضرور کرنی ہے میں جنازہ پڑھ لیں اچھا وہ سرکار خود فرما رہے ہیں بیان پہ کرنا ایمان کی نماندے ہیں سبحان اللہ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میں نے دسیا اگر وصال ہو گیا میں نے دسیا جی میں جنازہ پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت تشریف لائے جس وقت حضور آ گئے تو طلحہ بن برا پتہ اپنے والد محترم کی عرض کی تھا ابا جی بیٹا کی گل ہے انہوں نے کہا میں مر جا تو سرکار کو دسنا نہیں ہے سبحان اللہ اگر میں مر گیا تو لجپال نو دسنا نہیں چاہے فرمایا بیٹا یہ کی گل کر دیو پے وہ ساڈی گڈ لاگے ساڈی خوش قسمتی ہے ساڈی خوش نصیبی ہے لجپال آپ کہا کہ فرما دے کہ اگر وصال ہو جائے تو جنازہ میں پڑھ لے کہ بیٹا تو نے کہ سرکار کو دسنا نہیں اس کی جی پاپا نہیں دسنا حضرت طلحہ بن برا دے والد تو بڑے پر انہوں نے کہا بیٹا بچا انہوں نے کہا ابا ذرا دھیان تے کرو ساڈا گھر ہے یہودیاں دے محلے ساڈا گھر ہے یہودیاں دے محلے اے آ کر ساڈا گھر ہے آ بھی ساری گلی یہودیاں دے گھر نے آ بھی ساری گلی یہودیاں دے گھر نے اے انت تے میرا گھر ہے ابا پہنچ تے سرکار آن جنازہ پڑھن تے میرے نصیباں نال کسے نال کرنا ہے کہ لجپال آپ جنازہ پڑھ لیں پر بابا سرکار دے جنازہ پڑھن تو زیادہ ضروری میرے نبی پاک دی عزت ہے میرے نبی پاک دی شان ہے فرمایا بیٹا بچا انہاں کہ بابا آ ساڈا گھر ہے آ بھی سارے گھر یہودیاں نے آ بھی یہودیاں نے جی میرے نبی پاک آئے انہاں بے ایماناں تو کسے نے تانا دے چھڑا تے میری روح بھی تڑپ جانی سبحان اللہ انہاں بے ایماناں تو کسے محبوب نو تانا بھی دیتا کہ میری روح تڑپ جائے گی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے برداشت کر سکنا کہ حضور میرا جنازہ نہ پڑھے نبی پاک نو جو گل کرے میں قبول نہیں سبحان اللہ کیوں میں نبی دی ناموس تے کو کمپرومائز نہیں کر سکتا انہیں کہا بیٹا پھر انہیں کہا نا بابا میرا تے قیدہ دیوانے میں ساٹھے یار نو مندہ نہ بولی تے ساٹھی پاویں جند کٹڑے میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پاویں کہ میرا جنازہ لجپال نہ پڑھن لیکن میری سرکار اور کوئی غیر نہ دے یہ میری محبت اور میری ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ حضور میرے سرکار کو گھر کرے طلحہ بن مجھو کے حکم بھی دیتا ہے بھائی جان طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ ہوتا عقیدہ ایمان کی طلحہ کی وینا پیا سبحان اللہ حضور پھر وہی بات ہے حضور دے کول ٹکٹی لا کے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی بلکہ جلدی جلدی ایک منٹ میں گل سنا حضور نا سنو میں بیان کرنا پہ ہوں کہ میں ذہن چاہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عرابی ایک پینڈو ایک جناب علی پینڈ آیا دیہاتی مکے پاک آیا تو جو ہے سبحان اللہ کہ طلحہ بن برا دی بات میں مکے پاک آیا پینڈو پہلی دفعہ آیا تے اس نیت آیا پہلا میں طواف کعبہ کرنا جس نے اپنا میں طواف پورا کرنا نا پھر میں سرکار کو جا کے ملانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے زیارت کرنا اگے حضور نے ویکھیا نہیں سی آیا پہلی یری اچھا جس لیے آیا نا تو آ کے سہنے کعبہ دے وچ توجہ ہے سبحان اللہ سہنے کعبہ وچ چکر پہ لاوندا ہے جس لیے آیا نا کعبے بابے کعبہ دے سامنے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے آیا تے انج کر کے ویکھو سو بابے کعبہ تے ویکھیا اللہ دے پاک گھر دا دروازہ تے لوگ ہاتھ رکھ دے پے تے گریا ساری پہ کر دے رہے تے آہو پہ کر دے رہے عرض و مروج پہ کر دے رہے
تو آئے کیا بات ہے، کیا سما ہے یار. اللہ تعالیٰ میں نے تو تیرے بار بار بکھنا نصیب فرمائے. اللہ وقت آئے اسی بھی اس پاک دروازے کی بار بار زیارت کریے. میں جس لے گیا نا پہلی دفعہ میں دوسری دفعہ عمرہ شریف سے گیا تو میرے نال کزن سے میرے مامو جان کا بیٹا فاروق ہے گھر اسی دونوں ہی گئے تھے جناب میرے سی بابے کعبہ وچ میں جا کے ہاتھ پھڑے اس دروازہ کعبے شریف دروازے میں ہاتھ پھڑے تے نال جناب میری جو بھی عرض و معروض کرنی سی میرے گھر دے بھی نال سن وہ بھی میں اپنے نال لگے کھڑا کیتا انہاں نوں اسی دونوں جی نا بابے کعبہ دی اس دہلیز نوں کھڑے تے اپنے اللہ کی بارگاہ وچ عرض و معروض کر رہے. اچھا میں کہتے نا ان کر کے پیچھے ویکھ اے مقام ابراہیم جی پیچھے اے بالکل جناب ویکھیا گیا ویکھیا اے مقام ابراہیم نوں مقام ابراہیم دے بولنا فاروق کھڑا نظر آیا میرے ماموں دا بیٹا جڑے تے میرا دل کیتا بھائی میں کعبے دا دروازہ پھڑیا تے میرا بھرا ہے نال آیا میرا کزن بھائی ہے اینوں میں کہ تو گیا میں پیچھے آواز میں کہ فاروق میں آواز دیتی نا اللہ دی قسم پیچھے ایک بابا جیسی پیچھے میرے کان واسطے کہا او پتر میں جی کو بھائی آندے تے سارے فروغ نے سبحان اللہ ایمان اللہ میرے کو جانا پتر یہ تے سارے مطلب کہ وہ پیچھے کھلوتا ہے انہوں تو بات مارنے میں تیرے مگر کھلوتا میرے تو تھا نہیں ملنا پیا میں پتر تے سارے فروغ نے میں کہا بھائی تسی اگے آؤ مختصر گل بات کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو میرے سارے جگہ نصیب فرما آمین ویکھ نصیب فرما وہ بابے کعبہ دروازے جس نے ویکھے انہوں نے اے ابی نے وہ جڑا پنڈو دیہاتی پہلی دفعہ ہے ویکھ کے اندر یا اللہ یا کریم اونچی ساری اچھا اس طواف کعبہ کر رہے کعبے کے دروازے کو سینے کعبہ دے کھلو کے ویکھ اندر یا اللہ یا کریم انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تے سرکار بھی پیچھے پیچھے طواف پہ کر دے حضور بھی اس عرابی نے اس پنڈو دے دیہاتی نے مگر نے تے جس لوگوں نے کہا یا اللہ یا کریم اونچی ساری پیچھے سرکار نے فرمایا یا اللہ یا کریم سبحان اللہ آستہ سر حضور نے فرمایا یا اللہ یا کریم سبحان اللہ اس عرابی نے پیچھے مڑ کے دیکھا آگے ٹر گیا آگے گیا مقام ابراہیم دے کول دیکھا نبی دے جد امجد دے کلمہ دے نشانہ والا پتھر پہ حضرت ابراہیم دے کلمہ دے نشانہ والا کعبے او جڑے باپ ذرا حجر اسود نو ویکھ نا اوتھے اینو ویکھ یار مقام ابراہیم تے آپ دے قدماں دے نشانہ پتھر ویکھ ویکھ پھر اندر یا اللہ یا کریم او وقت یاد آ گیا حضرت ابراہیم دا کعبے کو تعمیر کرن دا سرکار بھی مگر سر حضور نے آستہ سر فرمایا یا اللہ یا کریم سبحان اللہ اس عرابی پیچھے مڑ کے پھر نے ویکھے آگے ٹر گیا حتیم کعبہ دے کول آیا نا حتیم نو ویکھ کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں تے پھر فرتے جذبات وچ یا اللہ یا کریم اونچی ساری سرکار نے چونکہ مگر سر حضور نے فرمایا یا اللہ یا کریم سبحان اللہ جس نے تیجی بار ہوئی نا ہن ویکھ میرے بار تیجی بار ہوئی نا تے انج پیچھے مڑ کے نا حضور نو ویکھ کے پتہ کی ہوندا میریاں نقلاں نہ دیو سبحان اللہ میریاں نقلاں نہ دیو اگر ایڈے سونے نہ ہوتے تو میں اپنے نبی پاک کو جا کے تھوڑی شکایت کرنی سی سبحان اللہ حضور نے مجھ کو فرمایا کہنا میں صرف تمہیں چھڑنا پیا سونے بڑے ہو تھوڑے حسن کی وجہ تمہیں چھڑنا ورنہ تسی میری نقلاں نہ دیو میں نبی پاک کو جا کے تھوڑی شکایت کرنی سی حضور نے مسکرا کے فرمایا اپنا نبی ویکھے ہی سبحان اللہ آئے اپنا نبی ویکھی کہنا کہ نہیں ہمیں حضور کو چھاڑے ہمیں جن کو جانا ہی تیرا نبی تیرے سامنے کھڑا ہے سبحان اللہ عارفان دا سلطان بولیا سلطان باہو سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں لولو مڈ لکھ چشمہ بات ختم تقریر ختم شعر ختم بس آخری سلطان العارفین شعر کو کھولے باقی میں معاف کروں گا محبت مسلمان بھائیو عارفان دا سلطان کی میں فرماتے ہیں لولو They
جہاں صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. نجات کو دیے رب کعبہ کی قسم، فلاح ہو دیے، کامیابی ہو دیے جڑا دنیا تو اس شرط وچ جائے، اس حال وچ جائے. وہوا مؤمن ہوئے ایمان والا. تے ایمان اپنے گل پلے بن لو. ایمان نبی پاک نال محبت دا نام ہے، ایمان رسول نال عقیدت دا نام ہے، ایمان حضور نال عشق دا نام ہے. میں اکثر گل کرنا جس بندے ویکھنا ہوئے نا میرا ایمان کتنا کو مضبوط ہے، اپنے ایمان دا لیول چیک کرنا ہوئے، اپنے ایمان نو تولنا ہوئے کہ کس حد تک میرا ایمان مضبوط ہے، اوے ویکھ لے میرے دل وچ نبی پاک دی محبت کے دل جتنی ڈاٹی حضور دی محبت ہوے گی اوڈا تکڑا ایمان ہوے گا. اللہ تعالی حضور دے جوڑے دا صدقہ جیویے تے تم ایمان والے بن کے جے رڑیے تے جائیے دنیا تو تے چپ تم ایمان والے ہو کے اللہ سارے دا خاتمہ بال ایمان فرمائے. پھر آخر دعا کرنا اللہ تعالی معاشہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے. فما علینا الا البلاغ.